نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم روزہ توڑنے والی چیزوں کے متعلق حوالے سے بیان کریں گے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اب کون سی صورت میں ٹوٹتا ہے انشاءاللہ اس کو سماعت کریں گے۔ روزے میں پان، تمباکو اور کھانے پینے والی کوئی چیز روزے کو توڑ دیتی ہے۔ اگرچہ پان یا تمباکو کھایا اور اس کی جو مواد جمع ہوتا ہے پیٹ رہتی ہے اس کو تھوک دیا تو روزہ تو بھی ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمباکو کھایا تو میں نے حلق کے نیچے نہیں لیا یا میرے کو کچھ محسوس نہیں ہوا، یہ ایسا بہانہ مارتے ہیں کہ وہ سوچتے میرا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے صورت میں تمباکو یا پان کھانے کی صورت میں وہ حلق کے نیچے جاتا ہی ہے اور اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں میں دانتوں کے درمیان چنے کے برابر کوئی چیز تھی یا اس سے کم یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی۔ اب ایسا ہوا سو کر اٹھا تو کوئی چیز رہ جاتی پہلی کھانے کے بعد دانتوں میں، اب وہ دانت میں سے نکال کر یا ڈائریکٹ اسے نکلی اور اسے نگل لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانت سے خون نکلا اور نکل کر حلق سے نیچے اتر گیا تو اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو، اگر دانت سے خون نکلا اور خون نکلنے کا ٹیسٹ جو رہتا ہے وہ حلق میں آئے کہ پتہ چلے ہاں میرے حلق میں خون جا رہا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوک خون پر غالب ہے، اب اس کی صورت کیا ہے؟ تھوک خون پر غالب ہو، جب ہم تھوکیں گے تو خون کا رنگ اگر زیادہ نظر آیا، جیسے پیلا پڑا، پیلے سے زیادہ اگر نظر آیا، جیسے لال نظر آ رہا ہے تھوک اور پورا خون دکھائی دے رہا ہے اس میں، تو اس صورت میں خون تھوک پر غالب رہے گا، یعنی وہ اس پر مغلوب ہو جائے گا۔ اور اگر تھوک یعنی پیلا ہے، تھوکا اور پیلا خون نکلا تو تھوک خون پر غالب ہے، یعنی خون کمزور ہے اور تھوک زیادہ ہے۔ اور اگر خون زیادہ نظر آ رہا ہے یعنی تھوک زیادہ لال ہے، پیلا نہیں ہے، ایک دم تھوڑا لال نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں خون جو ہے غالب ہے، یعنی خون تھوک پر غالب ہوگا۔ تو اس صورت میں اگر جو غالب ہے اس کو پی گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک خون پر غالب تھا اس کو پیا یعنی پیلا لفظ تھا، پیلا ہوا، تو اس صورت میں پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں دانت اکھڑ گیا، عموماً خون اس میں سے نکلتے رہتا ہے، تو اب اس صورت میں کیا کرے گا؟ تو روزے کی حالت میں اگر دانت اکھڑا اور اس کا خون حلق سے اتر گیا، اگرچہ سوتے میں ہوا، سوتے میں بھی یا جاگتے میں دانت اکھڑ گیا، وہ سو گیا اور اس کے حلق سے نیچے اترا تو اس صورت میں روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کان تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ کان میں تیل ڈالا اور اتفاق سے کان میں گر گیا اور یا دوائی وغیرہ ڈالی یا حکنا لیا تو اس صورت میں دوا چڑھ گئی
تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کان میں تیل ڈالا تو کان کا جو سسٹم ہے وہ جا کے معدے سے ملتا ہے, اور کان میں جو جاتا ہے وہ تیل ڈائریکٹ پیٹ کے اندر نکلتا ہے. تو اس صورت میں اگر وہ پیٹ کے اندر چلے گیا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ناک میں بھی تیل ڈالنے سے, ناک میں منہ میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. جس کا سسٹم ڈائریکٹ جا کے معدے سے ملتا ہے اس میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ سر پہ تیل لگانے سے نہیں ٹوٹے گا روزہ. ہاں, کلی کرتے وقت پانی حلق میں چلے جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کلی کر رہا تھا اور بلا قصد یعنی بلا جان بوجھ کر نہیں, اپنے سے خود سے پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں چڑھایا. مثلاً وضو کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ ہم ناک میں پانی لیتے ہیں اور غسل کے دوران, اور دماغ کو چڑھ گیا. ناک میں چڑھاتے ٹائم ناک میں پانی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹھسکا لگ جاتا ہے, دماغ میں پانی چڑھ جاتا ہے. تو اس صورت میں اگر دماغ میں چڑھ گیا, ہاں اگر وہ اپنا روزہ دار ہونا یاد بھول گیا تھا, روزہ ہونا اس کو یاد نہیں تھا, روزہ رکھا تھا اس کو یاد نہیں تھا, ناک میں پانی چڑھایا منہ میں لیا, اور تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں. لیکن اگر روزہ دار ہونا یاد تھا, ناک میں یا منہ میں پانی چڑھایا, اگرچہ قصدن ہو یعنی جان بوجھ کر ایسا کرے, اگرچہ جان بوجھ کر ایسا کرے نہیں کیا تو اس صورت میں روزہ جاتا رہا. یوں ہی کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی, یعنی کوئی چیز ایسی تھی یا چنا وغیرہ یا کوئی چیز چھوٹی سی چیز تھی روزے دار کی طرف پھینکی, تو ایسا ہوتا ہے کبھی منہ بات کرتے کرتے اس کے منہ میں چلے جاتی ہے, تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے منہ کے حلق سے نیچے اتری تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی سوئے ہوئے رہتے ہیں تو کہیں سے پانی ٹپکتا ہے یا کہیں سے پانی انہیں گر جاتا ہے, کوئی پانی ڈال دیتا ہے اور روزے کی حالت میں تو سوتے میں پانی پی لیا, یا ہم سوئے ہوئے رہتے ہیں نیند کی غفلت میں رہتے ہیں, پانی کی آس لگتی ہے اور ہماری عادت رہتی ہے نیند میں اٹھ کے پانی پینے کی, تو اس صورت میں وہ پانی پی لیا تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. کچھ کھا بھی لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اس کا قطرہ یا اولا یعنی برف میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا, یعنی پانی کا قطرہ حلق میں گرا یا برف حلق میں گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. کسی چیز سے تھوک رنگین ہو گیا تو اس کے نگلنے سے روزہ رہے گا کہ نہیں, یعنی کوئی ایسا کلر وغیرہ تھا جیسے چوک وغیرہ کا کلر ہوتا ہے یا کاغذ وغیرہ ہوتا ہے رنگین کاغذ, وہ منہ میں لے لیتے کوئی ایسے اچانک سے, یا اور اس سے تھوک رنگین ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً منہ میں رنگین دوا وغیرہ یا کاغذ وغیرہ تھا جس میں تھوک رنگین ہو گیا, پھر اس تھوک کو نکل گیا تو روزہ جاتا رہا. اگر تھوک رنگین نہ ہو گیا, اس کا مزہ ٹیسٹ بدل گیا تو اس صورت میں اس کا روزہ جاتا رہا. اسے سر کرنے کے لیے منہ پر گزار رہا تھا کسی چیز کو, تو اس صورت میں روزہ جاتا رہا. روزے میں استنجا کرنے کا کیا حکم ہے؟ مطلب روزے میں ہم استنجا جاتے ہیں, اگر روزے مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ حکمہ لینے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ جاتا رہا, اور اگر اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے, یعنی روزہ دار ہے تو روزے کی صورت میں ہمارے کو یعنی استنجا کرنے کی جگہ, جو ہماری استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں زیادہ پانی نہیں مارنا چاہیے, کہ اگر استنجا کی جگہ سے پانی اندر گیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مطلب زیادہ زور سے پانی مارتے دیتے ہیں تو اندر چلے جاتا ہے, تو اس صورت میں نہیں کرنا چاہیے ایسا, اور اتنا زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ پانی اندر چلے جائے. ہلکا سا دھو لیے صاف ہو گیا بس کام ہو جاتا ہے, اس صورت میں وہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے. ہاں, گھاس وغیرہ کھانے سے روزہ جائے گا کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کاغذ پڑے رہتا ہے, ناخن رہتا ہے, لوگ ناخن چباتے ہیں
یا کوئی اور چیز ایسی رہتی ہے جیسے گھاس، روٹی، روئی، کاغذ، کنکر، پتھر، مٹی وغیرہ، ایسی چیز جو انسان کی غذا نہیں، یعنی انسان کھانے والی چیز نہیں ہے، داخل نہیں ہے، ایسی ہی کوئی اور چیز جس سے لوگ گھین کرتے ہیں، ایسی کوئی اور چیز جس سے لوگ گھین کرتے ہیں، ہاں، تو کھا لی تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا. یعنی کوئی گھاس، کبھی ایسا بات ہے گھاس پڑی رہتی ہے، یا کاغذ وغیرہ. یہ اکثر ہوتا ہے کہ کاغذ وغیرہ کوئی منہ میں ڈال دیتا ہے، بچے لوگ تو خاص کر ایسے ہوتے ہیں، لیکن بچے لوگ کا خیر جو نابالغ ہے ان کا روزہ نہیں ہے، جو بالغ ہو چکے ہیں ان کے اوپر روزہ تو فرض ہے. اب ان کو چاہیے کہ دینی مسائل سیکھے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی گھاس وغیرہ یا کبھی کاغذ وغیرہ، کبھی ناخن کاٹ رہے ہیں یا کچھ اور چیز جو منہ میں حلق کے نیچے اتر جائے، یا کوئی ایسی چیز جس کو دیکھنے سے گھن، جیسے خنکار وغیرہ ہوتی ہے، تو ایسی کوئی صورت آتی. لیکن ایسی کوئی صورت ہو جیسے بچے وغیرہ کی خنکار ہوتی ہے یا کوئی چھلی کلک دیا اس کے منہ میں چلے گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. عورت کو بوسہ لینے کی صورت کیا ہے؟ اور عورت کو بوسہ لیا تو یا اسے پھینکا یا گلے سے لگایا اور انزال ہو گیا تو روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں. اور عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا. اور عورت کو کپڑے کے اوپر سے کوئی چھوا اور کپڑا اتنا دبوز ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو فاسد نہ ہوا اگرچہ انزال ہو گیا. یعنی کوئی عورت تھی، اس کو مرد نے چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ، یا اس کو بوسہ لیا، چوما وغیرہ، تو اس صورت میں روزہ جاتا رہا. اور اگر عورت نے مرد کو چوما یا مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا، مرد کا روزہ نہیں جائے گا اگر عورت نے ایسا کیا. اور اگر مرد نے ایسا کیا، اس کو چوما اور بوسہ لیا، تو اس صورت میں روزہ جاتا رہا. روزے میں طے ہو جائے تو کیا کرے؟ روزے میں مطلب الٹی ہو تو اس کی کیا صورت ہے؟ یہ ایسا ہوتا ہے روزے میں اکثر الٹی وغیرہ آتی ہے، کھٹی بیکار آتی ہے. یہ اس صورت میں کیا ہے؟ الٹی کا پہلے یہ تو سماعت کرے کہ روزے میں کہے کی دو صورت ہے. ایک قصدن یعنی جان بوجھ کر جو کہہ کرتے اس کی صورت، اور دوسری یہ کہ اپنے سے کرنا یعنی بلا قصدن، اختیار یعنی اپنے سے جو منہ بھر کے آتی ہے. اب پھر اس کی دو صورتیں ہیں، منہ بھر کے یا نہیں. اب نمبر ایک، قصدن منہ بھر کے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا اور خواہ اندر لوٹایا نہیں. یعنی قصدن یعنی جان بوجھ کر کسی نے الٹی کی، طے کی، اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً اس کا روزہ گیا. یعنی جان بوجھ کر، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی حلق میں انگلی ڈال کر جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، اور منہ بھر کے یعنی بلا اتفاق، خالی جو بھر نکلتی ہے نا الٹی، اچانک سے بنا روکے جو الٹی نکلتی ہے اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں. اس صورت میں اگر جان بوجھ کر ایسی الٹی کرے تو اس کا روزہ جاتا رہا. اور قصدن کہے کہ مگر منہ بھر نہیں تھی تو روزہ نہ گیا. یعنی جان بوجھ کر الٹی کی لیکن منہ بھر نہیں، یعنی ایسی تھوڑی سی آئی اور منہ میں ہی رہ گئی، منہ سے باہر اچانک سے ایسے او کر کے منہ سے باہر نہیں نکلی، تو اس صورت میں روزہ اس کا نہ گیا. اور نمبر 3، بلا اختیار کی طے ہوئی ہو گئی اور منہ بھر ہے اور اس نے لوٹائی، اگر اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا. اگر بلا اختیار یعنی جان بوجھ کر نہیں کی، تو بیماری وغیرہ سے بلا اختیار کیا الٹی ہوتی ہے نا، جو خوب ساری الٹی نکلتی، اس کو بلا اختیار، جس کو روک نہیں پائے اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں. اب منہ بھر کے کہہ ہوئی اور اس نے لوٹائی، یعنی تھوڑی ایسا ہوتا ہے منہ بھر کے ہو گئی، پھر الٹی تھوڑی سی منہ میں باقی رہ گئی، اس کو واپس سے حلق میں ایسا لگا تو اس نے نیچے لے لی.
اب جب نیچے لے لی تو اس اگر چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اور بلا اختیار کے ہو گئی اور منہ بھر نہیں تو وہ خود لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی تو روزہ نہ گیا. یعنی بلا اختیار یعنی بیماری کی وجہ سے اچانک سے ہلکی سی منہ بھر نہیں ہوئی, تھوڑی سی کہ منہ میں آ گئی. اب وہ یا تو وہ اپنے سے لے لیا یا تو تھوڑی سی ایسی ہوئی کہ وہ خود ہی نگل لیا, تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم قرآن شریف کے حوالے سے پہلے پارے سے انشاءاللہ سماعت کریں گے اور پھر اس کے بعد پارہ در پارہ ہم درس قرآن سماعت کریں گے اور انشاءاللہ مسئلے مسائل بھی ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.